السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے وزیر کنڈا سریکھا ہیرو اکینینی ناگارجن کے ذریعے دائرہ حد تک عزت کے مقدمے میں پوچھ تاچھ کے لیے شہر حیدرآباد کے علاقے نامپلی میں موجود نامپلی خصوصی عدالت میں خصوصی جج کے سامنے پیش ہوئی۔ اس دوران کافی پولیس سیکیورٹی بھی دیکھی گئی۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن خانساز کونسل BRS کلوا کنٹلا کویتا نے پرزور انداز میں کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے BCs پسماندہ طبقات کے لیے صرف ایک بل منظور کرتے ہوئے مرکز کو بھیج دینا کافی نہیں، بلکہ اس اہم مسئلے کو سنجیدگی سے حل کرنے کے لیے 3 علیحدہ بلز پیش کرنا ضروری ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ پسماندہ طبقات کے لیے تعلیم، ملازمتوں اور سیاسی میدان میں مساوی حقوق کی فراہمی کے لیے فوری اور عملی اقدامات کیے جانے چاہیے۔ کویتا نے کہا کہ محض ایک بل کافی نہیں ہوگا، بلکہ پسماندہ طبقات کے لیے 3 اہم بلز پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے چاہیے تاکہ ان کے حقوق کو ہر سطح پر تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ 46% ریزرویشن کے لیے ایک علیحدہ بل تعلیمی شعبے میں پیش کیا جائے تاکہ پسماندہ طبقات کے نوجوان اعلیٰ تعلیم کے موقع سے مستفید ہو سکیں۔ سرکاری ملازمتوں میں BC طبقات کے لیے 46% ریزرویشن کا بل لایا جائے تاکہ انہیں روزگار کے مساوی موقع فراہم کیے جا سکیں۔ کانگریس حکومت نے بلدی انتخابات میں پسماندہ طبقات کو 42% ریزرویشن دینے کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے فوری طور پر ایک اور بل پیش کیا جائے۔ کویتا نے کہا کہ BC بل کی منظوری کے فوراً بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا جانا چاہیے تاکہ بلدی انتخابات میں ریزرویشن کو عملی شکل دی جا سکے، لیکن موجودہ حکومت تاخیری حربے اختیار کر رہی تاکہ معاملات عدالت میں چلا جائے اور بعد میں اس سے دستبرداری کا بہانہ بنایا جا سکے۔ کانگریس لیڈر و سابق MP وی ہنمنت راؤ نے گاندھی بھون میں کہا ہے کہ کچھ ذات پات کے گروہوں نے الزام لگایا کہ ذات پات کی مردم شماری صحیح طریقے سے نہیں کی گئی، حکومت سوچے گی اور دوبارہ سروے کرائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ سروے کا فیصلہ کیا گیا ہے، غلطی ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ غلط فہمیاں ہیں، اس کا انتظام حکومت کرے گی، اپوزیشن کو ذات پات پر تنقید کا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوسری ریاستوں میں ذات پات کی گنتی ضروری نہیں، کیوں BJP ممبران پارلیمنٹ لیڈر نہیں پوچھ رہے ہیں؟ سونیا گاندھی نے مردم شماری کے ساتھ ذات پات کی مردم شماری کا مطالبہ کیا، ذات کی گنتی کرو یا کہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم 5 سالوں میں دی گئی 6 ضمانتوں پر عمل درآمد کریں گے، میں 10 مشترکہ اضلاع کا دورہ کروں گا اور ذات کی گنتی پر مہم چلاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت BC کی آبادی کی بنیاد پر بجٹ بنائے، ہر کوئی 16 سے 28 تاریخ تک دوبارہ سروے میں حصہ لے جو تمام تفصیلات نہیں دے سکے تھے۔ جامع فیملی سروے رپورٹ کو پچھلی حکومت نے بدنیتی سے چھپایا، اب وہ جھک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کا تلنگانہ کا آئیڈیا ملک کی رہنمائی کرے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد کے گچی بولی میں دنیا کی بڑی IT کمپنی مائیکروسافٹ کی نئی کیمپس عمارت کا افتتاح کیا، جس میں جدید ترین سہولیات موجود ہیں۔ 11 لاکھ مربع فٹ کے رقبے کے ساتھ جدید معیار کے مطابق بنائی گئی اس عمارت میں 2500 ملازمین رہ سکتے ہیں۔ جب وزیر اعلیٰ نے IT اور صنعت کے وزیر دوڈیلا سریدھر بابو کے ساتھ نئی عمارت کا افتتاح کیا، اس موقع پر مائیکروسافٹ اور ریاستی حکومت کے درمیان ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کے مطابق مائیکروسافٹ حکومت کے ساتھ شراکت میں AI سٹی میں ایک نیا AI سینٹر قائم کرے گا۔ ساتھ ہی مائیکروسافٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ AI کے میدان میں 15,000 کروڑ روپے کی نئی سرمایہ کاری کرے گا۔ حیدرآباد AI سٹی میں ایک AI سینٹر قائم کرنے کے علاوہ مائیکروسافٹ حکومت تلنگانہ کے ساتھ شراکت میں ریاست کے 1.2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مصنوعی ذہانت کی تربیت فراہم کرنے کے لیے 3 نئے پروگرام شروع کرے گا۔ تلنگانہ حکومت نے برڈ فلو سے بچاؤ کے لیے اقدامات کو مزید بڑھا دیا کیونکہ پڑوسی ریاستوں
اور آندھرا پردیش اور مہاراشٹر میں بیماری کے پھیلاؤ کی خبریں آئی ہیں۔ حکومت نے 24 سرحدی چیک پوسٹیں قائم کر دی ہیں اور فوری ردعمل ٹیمیں بھی تیار رکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چڑیا گھروں اور دیگر اہم مقامات پر بھی احتیاطی تدابیر اپنائی جا رہی۔ تلنگانہ کے سرحدی علاقوں میں چیک پوسٹوں کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے تاکہ آندھرا پردیش سے آنے والے پرندوں کے مال کی نگرانی کی جا سکے۔ اس کے علاوہ مشتبہ پرندوں کی موت کے نمونے جانچنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے، لیکن ابھی تک تلنگانہ میں کوئی کیس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ تلنگانہ کی سرحدوں پر 24 چیک پوسٹیں فعال کی گئی ہیں تاکہ آندھرا پردیش کے مشتبہ علاقوں سے آنے والے پرندوں کی مال برداری کی روک تھام کی جا سکے۔ ان علاقوں میں پرندوں کی بیماری کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے سینکڑوں مرغیوں کو مارا گیا اور علاقے کو ریڈ زون قرار دیا گیا۔ موبائل ویٹرنری ٹیمیں سرحدوں اور مرغی کے فارموں میں دن رات نگرانی کر رہی۔ کسانوں کے لیے ایک ہیلپ لائن نمبر 0402331486 بھی جاری کیا گیا تاکہ وہ کسی بھی مشتبہ پرندے کی موت کی اطلاع دے سکے۔ ضلع سطح پر میٹنگز کا انعقاد کیا جا رہا تاکہ صحت، پولیس، جنگلی حیات اور حیوانات کے محکموں کے ساتھ مل کر حیاتیاتی تحفظ کو پروٹوکولز پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ حیدرآباد کے نہرو زولوجیکل پارک نے گوشت خور جانوروں کے لیے خام مرغی اور انڈے کی فراہمی کو معطل کر دیا اور اس کی جگہ بیف اور مٹن دیا جا رہا تاکہ بیماری کا پھیلاؤ نہ ہو۔ حکومت نے عوامی آگاہی مہم شروع کی ہے جس میں اس بات کو واضح کیا جا رہا کہ صحیح طریقے سے پکا ہوا مرغی اور انڈے کھانے میں کوئی خطرہ نہیں۔ تلنگانہ پولٹری فیڈریشن کسانوں کو حیاتیاتی تحفظ کے بارے میں تربیت دے رہی۔ اگرچہ تلنگانہ میں ابھی تک برڈ فلو کا کوئی کیس نہیں آیا، آندھرا پردیش میں بیماری کے پھیلاؤ نے مرغی کی کھپت کم کر دی ہے، جس کے باعث مٹن کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ بیماری کو مزید پھیلنے سے روکا جائے۔ وائی سی پی کے سابق ایم ایل اے ولبھنینی ومشی کی بیوی کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ گناورم کے سابق ایم ایل اے اور وائی ایس آر سی پی لیڈر ولبھنینی ومشی کی بیوی پنکجا سری کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ جمعرات کی صبح ولبھنینی ومشی کو وجے واڑہ ویسٹ پولیس نے حیدرآباد میں گرفتار کیا جب وہ اپنے شوہر کے لیے حیدرآباد سے وجے واڑہ جا رہی تھی۔ پولیس نے ان کی کار کو نندیگاما وائی جنکشن پر روکا اور حراست میں لے لیا۔ سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری اور ایم ایل اے کونانینی سامبا شیوا راؤ نے مطالبہ کیا کہ بی جے پی حکومت جو گزشتہ 10 سالوں سے مرکز میں برسر اقتدار ہے اور ہندوتوا کی جنونی سیاست کر رہی ہے، بتائے کہ انہیں ہندوؤں کی ترقی کے لیے کیا کیا گیا۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کیا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کہنے والی بی جے پی غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہی، جو ملک کا 99% ہے، اور تمام دولت ان کارپوریٹ طاقتوں سے چرا رہی جو صرف 1% ہیں۔ حیدرآباد میں سی پی آئی کے ریاستی دفتر مختوم بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سامبا شیوا راؤ نے کہا کہ بی جے پی کے مرکزی حکمرانوں کو ہندوؤں یا دوسروں سے کوئی محبت نہیں، ان کا واحد مقصد مذہب اور ذات پات کو رکاوٹ بنا کر اقتدار کا استعمال کرنا۔ بی جے پی لیڈر کہہ رہے کہ راما راجیم کا مطلب ہے سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا، اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اس پر توجہ دیں جو وہ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ہندوؤں سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لیڈروں نے اس ملک میں غریب ہندوؤں کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بتانے کا مطالبہ کیا۔ ایک نوجوان کو جو اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت بھوپال کی ڈسٹرکٹ عدالت میں اپنی شادی کا رجسٹریشن کروانے کے لیے آیا تھا، کئی مرتبہ وحشیانہ مار پیٹ کی گئی۔ بہرحال پولیس نے حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے متاثرہ شخص کے خلاف ہی مقدمہ درج کر لیا۔ ویڈیو فوٹیج سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ آور اس نوجوان کو دن دہاڑے لاتیں اور گھونسے رسید کر رہے۔ ہجوم خاموش تماشائی بنا ہوا تھا اور مدد کے لیے کوئی آگے نہیں آیا۔ پولیس عہدیدار بھی جائے واقعے پر موجود تھے، اس کے باوجود انہوں نے مداخلت نہیں کی۔ اس کے بجائے متاثرہ شخص کی توہین کی گئی اور سزا کے طور پر اس سے اٹھ بیٹھ کرائی گئی۔ آخرکار اسی کے خلاف کیس درج کر لیا گیا۔ متاثرہ سید خان نے الزام لگایا کہ وہ جس وکیل پر بھروسہ کرتا تھا اس نے 40,000 روپے وصول کیے لیکن شادی نہیں کرائی، یہاں تک کہ حملہ آوروں کو طلب کر لیا۔ سید خان نے کہا کہ ہم اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت شادی کرنے کے لیے عدالت آئے تھے، وکیل نے آدھار کارڈز کی کاپی مانگی، ہمارے دستخط لیے اور 35,000 روپے فیس وصول کی، لیکن شادی کے رجسٹریشن سے پہلے ہی دوسرے لوگ وہاں پہنچ گئے اور مجھ پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھ پر جبری تبدیلی مذہب اور لو جہاد کا الزام
عائد کیا، حالانکہ میری منگیتر نے ایسے کسی بھی واقعے کی تردید کی۔ وکیل نے ہی ان لوگوں کو طلب کیا تھا۔ میری منگیتر نے وکیل سے رابطہ کیا جس نے ہمیں بتایا کہ شادی کے لیے 50 تا 60 ہزار روپے خرچہ ہوگا۔ میں نے 40 ہزار روپے ادا کیے، لیکن نہ تو ہماری شادی ہوئی اور نہ رقم واپس ملی۔ وکیلوں نے ہمارا فون بھی چھین لیا اور مجھ پر حملہ کیا۔ میں انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اسی دوران ایڈوکیٹ اکشے کرن نے رقم لینے سے انکار کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ حملہ آوروں کے ساتھ شامل نہیں تھا۔ وکیل نے کہا کہ میں نے ان لوگوں سے کوئی رقم حاصل نہیں کی، وہ لوگ کورٹ میرج کے بارے میں دریافت کرنے آئے تھے۔ دونوں نے ہندو ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم دستاویزات کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد میں نے مزید کارروائی سے انکار کر دیا۔ میں کسی ہندو گروپ کو کیوں بلاؤں گا؟ ایسے واقعات پر ہندو تنظیموں کی توجہ ہو جاتی ہے، وہ لوگ بے حد سرگرم اور باخبر رہتے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ انہوں نے خاتون کی شکایت پر نوجوان کے خلاف FIR درج کی ہے۔ بہرحال کیمرے کے سامنے اس خاتون نے بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کے لیے آئی تھی۔ حملے کا واضح ویڈیو ثبوت موجود ہونے کے باوجود پولیس نے صرف نوجوان کے خلاف کارروائی کی اور اس کی شکایت پر کوئی توجہ نہیں دی۔ SIO تلنگانہ کی ہاؤ ٹو ایکسل ان ایگزامز 2025 کی مہم 1 فروری تا 15 فروری جاری ہے۔ اسی کے حصے کے طور پر SIO عادل آباد یونٹ نے مختلف اسکولوں میں طلبہ کی رہنمائی کے لیے فکری لیکچرز کا اہتمام کیا۔ 13 فروری جمعرات کے روز سیام اکیڈمی کے زیر اہتمام عادل آباد ضلع مستقل کی گورنمنٹ قلعہ ہائی اسکول، گورنمنٹ خانہ پور اپر پرائمری اسکول، الفلاح ہائی اسکول، دی کانسیپٹ اسکول، بالک مندر ہائی اسکول، نالج کیئر اسکول میں پروگرامز منعقد کیے گئے۔ اس مہم کے دوران رکن SIO رکن عبدالوہیب اور رکن شفیع انیس نے امتحانات کی اہمیت، تیاری کے مؤثر طریقے اور کامیابی کے اصولوں پر مدلل اور جامع تقاریر کی۔ ان تقاریر کے دوران طلباء کو امتحانی دباؤ سے نمٹنے، وقت کے صحیح استعمال اور بہتر کارکردگی کے لیے مختلف عملی تدابیر سے روشناس کروایا گیا۔ آندھرا پردیش کے تعلیم، IT اور الیکٹرانکس کے وزیر نارا لوکیش نے AP میں الیکٹرانکس، ٹیکسٹائل اور جوتے کے شعبوں کی ترقی کے لیے تائیوان سے تعاون طلب کیا ہے۔ نارا لوکیش نے انداولی کی رہائش گاہ پر چنئی میں تائپے اکنامک اینڈ کلچر سینٹر کے ڈائریکٹر جنرل رچرڈ چن کے ساتھ بات چیت کی۔ تائیوان الیکٹرانکس، ٹیکسٹائل اور جوتے تیار کرنے میں سر فہرست ہے۔ میٹنگ میں نارا لوکیش نے الیکٹرانکس، ٹیکسٹائل اور فٹ ویئر کے شعبوں کی ترقی کے لیے تائیوان کی جانب سے کی گئی پالیسیوں اور اقدامات کے بارے میں دریافت کیا۔ آندھرا پردیش میں نارا لوکیش نے AP میں الیکٹرانکس، ٹیکسٹائل اور جوتے کے شعبوں کی ترقی کے لیے حکومت کی طرف سے فراہم کردہ پالیسیوں اور حمایت کے بارے میں وضاحت کی۔ منظوری حاصل کرنے سے لے کر پیداوار اور شروع کرنے تک کے بارے میں حکومت کی جانب سے اسپیڈ آف ڈوئنگ میتھڈ میں کمپنیاں قائم کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات کی کئی مثالوں کے ساتھ وضاحت کی گئی۔ تائیوان کی ٹیم نے 2014 تا 19 سے تروپتی میں قائم الیکٹرانکس کلسٹرز، وہاں قائم کئی کمپنیوں اور اس طرح ہزاروں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع کے بارے میں تائیوان کی ٹیم کی توجہ دلائی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک درخواست کی مزید سماعت آئندہ ہفتے مقرر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیم میں کسی بھی بچے کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ اس درخواست کے ذریعے مرکز اور دہلی کی حکومتوں کو یہ ہدایت دینے کی التجا کی گئی تھی کہ شہر میں روہنگیا پناہ گزینوں کو سرکاری اسکولوں اور ہاسپٹلز تک رسائی فراہم کی جائے۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس این کوٹیشور سنگھ پر مشتمل بینچ نے تعلیم میں کوئی امتیاز نہیں کا نقطہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت صرف یہ جاننا چاہتی ہے کہ روہنگیا خاندان کہاں اور کس کے مکان میں رہ رہے ہیں اور ان کی تفصیلات کیا ہیں۔ ایک غیر سرکاری تنظیم روہنگیا ہیومن رائٹس انیشیٹو کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ کولن گونزالویس نے کہا کہ انہوں نے ایک حلف نامہ داخل کیا ہے جس میں تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ روہنگیا پناہ گزینوں کے پاس UNHCR پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ ہائی کمشنر کارڈز ہیں۔ جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ اگر روہنگیا پناہ گزینوں کے پاس یہ کارڈز موجود ہیں تو NGO کے لیے ان کی تفصیلات فراہم کرنا آسان ہوگا۔ بعد ازاں گونزالویس نے مزید تفصیلات کی فراہمی کے لیے عدالت سے کچھ مہلت مانگی۔ عدالت عظمیٰ نے اس معاملے کی مزید سماعت 10 دن کے بعد مقرر کی۔ سپریم کورٹ نے 31 جنوری کو NGO سے کہا تھا کہ وہ عدالت کو اس بات سے واقف کروائے کہ روہنگیا پناہ گزین شہر میں کہاں مقیم ہیں اور انہیں کن سہولتوں تک رسائی حاصل ہے۔ عدالت نے گونزالویس سے کہا کہ وہ ایک حلف نامہ داخل کریں اور دہلی میں روہنگیاؤں کی بستیوں کے بارے میں بتائیں۔
इंतखाबात से कबल सियासी जमातों की जानिब से मुफ्त अशिया रेवड़ियों की तकसीम के ऐलानात करने पर सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग उनकी वजह से काम करने को तैयार नहीं हैं और ताजुब जाहिर करते हुए कहा कि क्या हम तफेली जरसोमों का एक तबका पैदा नहीं कर रहे। जस्टिस BR गोई और जस्टिस AG मसीह पर मुश्तमिल बेंच बेघर अफराद के लिए शेल्टर होम से मुतालिक एक दरख्वास्त की समाअत कर रही थी, जब एक वकील ने कहा कि पॉलिसियां सिर्फ अमीरों के लिए बनाई गई हैं। जस्टिस गोई ने इस दलील पर एतराज किया कि हमदर्दी से अमीरों के लिए है और उन्हें खबरदार किया कि सियासी तकरीरें ना करें। अदालत ने निशानदेही की कि हुकूमत दिल्ली के वकील ने बताया कि शेल्टर होम्स खस्ता हाल में है। जस्टिस गोई ने कहा कि इस मामले में दाखिल किए गए हलफनामे में फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में बताया गया है और तबसरे किए गए हैं। अदालत ने सवाल किया तो हम कौम की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करने के समाज को मरकजी धारे का हिस्सा बनाने के बजाय तफेली जरसमों का एक तबका नहीं बना रहे। जस्टिस गोई ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से इन रेवड़ियों की वजह से जो इलेक्शन के वक्त आ जाती हैं, कुछ लाडली बहन और कुछ किसी और नाम से स्कीमात पेश की जाती हैं। लोग काम करने को तैयार नहीं है, उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है, उन्हें बगैर किसी काम के रकम मिल रही है, वो काम क्यों करेंगे। वकील प्रशांत भूषण ने जब मदाखलत करने की कोशिश की तो जस्टिस गोई ने कहा, हम उनके लिए आपकी तशवीश की तारीफ करते हैं, लेकिन क्या उन्हें समाज के मरकजी धारे का हिस्सा बनाने और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करने के काबिल बनाना एक बेहतर तरीका नहीं होगा। मैं आपको अपने शख्सी तजुर्बे के बारे में बता रहा हूँ। इन मुफ्त अशिया की वजह से लोग काम करना नहीं चाहते। चंद रियासतें मुफ्त राशन भी देती हैं। भूषण ने कहा कि इस मुल्क में शायद ही कोई ऐसा शख्स मौजूद हो काम मिलने पर काम करना ना चाहे। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों के शहरों में आने की वजह यह है कि उनके गाँव में कोई काम नहीं। मुजवज़ा वक्फ तरमीमी बिल ने हिंदुस्तानी मुसलमानों में अपने मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी कैफियत पैदा कर दी है। मुमताज़ शख्सियतों ने इंतबा दिया है कि अगर इस कानून को ज़बरदस्ती नाफिज किया गया तो मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। मराठी पत्रकार सिंह में इन्वेस्टमेंट नेटवर्क की जानिब से एक लेक्चर सीरीज का एहतमाम किया गया। मुक़र्रिरीन ने यह कहते हुए इस बिल की मज़म्मत की कि यह कानूनी इस्लाहात के नाम पर वक्फ जायदादों को जब्त करने की मुनज़्ज़म कोशिश है। इस प्रोग्राम में महलूक वकील शाहिद आज़मी को खराज अक़ीदत भी पेश किया गया और उनके वहशाना कत्ल के 12 साल बाद भी इंसाफ के फ़क़दान पर इजहार तासुफ़ किया गया। प्रोग्राम के दौरान वकील नौशाद अहमद ने शाहिद आज़मी के कत्ल के मुकदमे के बारे में ताज़ा तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि ये केस क़तई मराहिल में पहुँच चुका है और 38 गवाहों के बयानात दर्ज कर लिए गए। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि 12 साल बाद अदालत जारिया साल अपना फैसला सुनाएगी। शाहिद आज़मी के भाई आरिफ आज़मी जज्बाती हो गए और मजलूमों के लिए जद्दोजहद करने अपने भाई की पाबंदी अहद की याद ताज़ा की। उन्होंने कहा कि शाहिद पुलिस की बर्बरियत और झूठे केस के खिलाफ उठ खड़े होने से कभी पीछे नहीं हटे। उनकी जिंदगी झूठे मुकदमात में फंसाए जाने वालों के लिए उम्मीद की किरण बन गई थी। इस लेक्चर को वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के लिए नुकसानदा या खतरनाक क्यों है का उन्वान दिया गया था, जिसमें बिल के बारे में अंदेशों पर रोशनी डाली गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।